حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للعاصين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. صلوات انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام اور حاضرین فرش ادا، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے صدف کو، ہمارے آنسوؤں کو موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی تو اس وقت اللہ نے ہمیں مالا مال کیا. یہ پروردگار کا شکر ہے. اور آپ قدرداں اور مسافران رہے عشق موجود ہیں. آپ اس جملے اور فقرے کو ضرور محسوس کریں گے. اور عزیزان ایمان، اگر آپ نے اس فقرے کو محسوس کر لیا تو شاید یہی فقرہ حاصل مجلس بن جائے. توجہ کیجیے گا کہ خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو، جملہ آپ کے حوالے ہے، پروردگار نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو فرش عزا پر بلا کر کے رسولوں اور معصوموں کے پہلو میں بٹھانے کا شرف عطا کیا. یہ پروردگار کا کرم ہے. میں یہاں پر آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں عمر نوح عطا کرے اور ہماری زندگی سجدہ شکر میں گزرے تو خدا کی قسم ہماری پوری زندگی گزر جائے گی مگر حق شکر ادا نہ ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر.
تو آج اس عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس ہے اور میرا عنوان مقصد عزا اور عزاداری ہے، لہذا آپ کی خدمت میں آج میں بہترین پیغام عزاداری کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بس میری طرف متوجہ رہیے، گرمی بہت ہے، اس کا خیال ضرور ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی عمل عزاداری کے حوالے سے ہو، نحو ماتم کے حوالے سے ہو، کوئی بھی عمل ہو، تبرک ہو، جلوس ہو، نحو خوانی ہو، مرثیہ خوانی ہو، سینہ زنی ہو، وہ ہر آن اور ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہماری اس عزاداری کے عمل سے ہم اللہ اور رسول اور اہل بیت کو راضی کر لے جائیں۔ عزاداری کا عمل، اس عزاداری کے ذریعے سے ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عزاداری کے عمل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی رضا حاصل کر لے جائیں۔ تو عزیزان ایمان، آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ بعض وقت لوگ، بہت توجہ چاہتا ہوں، بعض وقت لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم روئیں گے تو جنت ملے گی۔ توجہ کیجیے گا، ہم مجلسیں کریں گے تب جنت ملے گی، لیکن میں یہاں کہتا ہوں کہ جنت کی نیت تو ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسول کے نواسے پر روئیں گے تب جنت ملے گی، مجلس میں شریک ہوں گے تب جنت ملے گی، ماتم کریں گے تب جنت ملے گی، اور میں کہتا ہوں کہ جنت کی نیت ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو پہلے ہی کا وعدہ دیا جا چکا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جنت کا وعدہ تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے، اس لیے کہ آل محمد ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ۔ بہت توجہ کیجیے گا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی صورت بنائے تو جنت اس پر واجب ہے، جنت اس پر واجب ہے۔ تو عزیزو، یہ امام کا قول ہے، مگر یاد رکھیے کہ عزاداری کے حوالے سے ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں تب ہمیں جنت ملے گی۔ ہمیں جنت کی لالچ میں کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں یہ مجلس عزا اس لیے کہ ہمیں ہر آن یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اس مجلس عزا کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، رسول کی رضا مل جائے، علی کی رضا مل جائے، فاطمہ کی رضا مل جائے، حسن کی رضا مل جائے، اور اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں کوشش ہونا چاہیے کہ ہم سے حسین راضی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان ایمان، یعنی ہمارا کوئی عمل، مجلس اور عزاداری، نوحہ، سینہ زنی، کوئی بھی یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے تو جنت ملے گی، اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جو حسین پر روئے اور رلائے، رونے جیسی صورت بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حسین پر گریہ کرنے پر جنت ملتی ہے، یہ حدیث ہے، تو بعض لوگوں کو یہ حدیث سننا بھی پسند نہیں ہے، تو میں ان سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ارے بھائی سنو، یہ تو میرا وعدہ نہیں ہے جنت کا، بلکہ میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امام کا وعدہ ہے۔
جنت ملنا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ امام معصوم کا وعدہ ہے۔ امام معصوم نے بیان کیا ہے، جو روئے اور رلائے اور رونے جیسی صورت بنائے تو اللہ اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو جنت کی لالچ میں ہو، اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا قول نہج البلاغہ میں ہے۔ کیا ہے جملہ آپ تک پہنچ جائیے حدیث امام کی۔ نہج البلاغہ میں قول امام کا کیا ہے؟ امام نے کہا، میرے معبود، میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، امام نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ پروردگار، میں کوئی عمل یا عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو لائق عبادت ہے، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو عزیزان ایمان، اب میں آپ سب لوگوں کو اس حدیث کی روشنی میں بارگاہ حسین میں لے کے چلتا ہوں کہ یہی نظریہ ہم حسین سے بیان کرے، میرے آقا حسین، ہم آپ پر رو کر کے جنت کی لالچ میں نہیں روتے ہیں، بلکہ آپ کا حق مظلومیت کا کہ آپ پر گریہ کریں۔ صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ میرے مولا، آپ پر ہم گریہ جو کرتے ہیں یہ جنت کی لالچ میں نہیں کرتے، بلکہ حق ہے آپ کی مظلومیت کا کہ آپ پر ہم گریہ کرتے ہیں۔ اب آپ سے، تمام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ حج عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بہت بڑی عبادت کے باوجود ان تمام عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت کا نام ہے وہ ہے عزاداری۔ اس لیے کہ جو حسین پر روئے اور رونے جیسی صورت بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ تو عزیزان ایمان، تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ توجہ کیجیے گا، اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے ہم روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی، ہم حج کریں گے تو جنت ملے گی۔ نہیں عزیزان گرامی، جو ایسا سوچتا ہے گویا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ نہیں توجہ کیا؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں جنت ملے گی، روزہ رکھنے سے ہمیں جنت ملے گی، حج کرنے سے ہمیں جنت ملے گی، تو گویا وہ ایسا ہے جو یعنی احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے۔ کیوں عزیزان ایمان؟ اس لیے کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب ایک جملے کے لیے میں آپ کے یہ حوالے یہ جملے کر رہا ہوں۔ حج واجب ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب تک زہرا راضی نہ ہو، توجہ کیجیے گا، جب تک زہرا راضی نہ ہو کوئی دنیا کا انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ میں تو یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جنت میں جانا تو بہت دور ہے، جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان ایمان، اب نتیجہ کتنی باتوں کا آپ کے حوالے کروں، بس متوجہ رہیے، انشاءاللہ جلدی تمام ہو جائے گی مجلس۔ اگر نماز سے صرف جنت ملتی، توجہ کیجیے گا، آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اگر نماز سے صرف ہمیں جنت ملتی، اگر روزے سے ہمیں صرف جنت ملتی، اگر حج سے ہمیں جنت ملتی، تو خدا کی قسم رسول اسلام کبھی یہ نہ کہتے کہ سنفترق امتی
अला सलासत अरबईन फ़िरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। रसूल इस्लामी का बाबरकत ये इरशाद है कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिनमें से सिर्फ एक जन्नती होगा, सारे जहन्नमी होंगे। अगर बस एक नतीजे तक लेना चाहता हूँ, अगर नमाज जन्नत में ले जाती, रोज़ा जन्नत में हमको ले जाता, हज जन्नत में ले जाता, तो रसूल इस्लाम कभी ना कहते कि 73 फ़िरक़े होंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक होगा जो जन्नत में जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इंसान नमाज पढ़ के भी जहन्नम में जाएगा, रोज़ा रख कर के भी जहन्नम में जाएगा, हज करके भी जहन्नम में जाएगा। मैं कहूँगा परवरदिगार क्यों? तो अल्लाह कहेगा मैंने कानून बना दिया है, असल में हुसैन जन्नत की रज़ा का नाम है, नाराज़गी की जहन्नम है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा ने कहा कि हुसैन की रज़ा का नाम जन्नत है और हुसैन की नाराज़गी का नाम जहन्नम है। तो आप इसी कसौटी पर तौलिए कि जिससे हुसैन राज़ी वो जन्नती होगा, जिससे हुसैन राज़ी वो जन्नती होगा, जिससे हुसैन नाराज वो जहन्नमी होगा। दलील क्या है? दलील ये है कि अगर ऐसा न होता तो रसूल कभी न कहते कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो बताइए, जब सरदारी इनके हाथों में है तो बगैर इनके रज़ा के जन्नत कैसे मिल सकती है? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान ईमान, अगर हमें जन्नत में जाना है तो नमाज के साथ साथ दिल में मोहब्बत अहले बैत ज़रूरी है। अगर हमें जन्नत में जाना है, रोज़ा रख रहे हैं तो मोहब्बत अहले बैत का दिल में होना यकीनी होना चाहिए। अगर हज कर रहे हैं तो मोहब्बत अहले बैत, तब तो ये फ़ायदा है। नमाज नमाज है, रोज़ा रोज़ा है, हज हज है, वरना शायद कोई फ़ायदा न हो बग़ैर मोहब्बत अहले बैत और बग़ैर हुसैन की मोहब्बत के। तो अज़ीज़ान ईमान, आज मैं एक बेहतरीन और पैगाम आपके हवाले और आखिरी और आपकी रहमत को तमाम करना चाहता हूँ। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ये वाक़या है और एक हदीस के पस मंज़र में है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर यह आपके जहनों तक पहुँच गया बहुत लुत्फ़ आएगा। वाक़या यूँ है कि रसूल इस्लाम ने कहा, देखिए ये बच्चों को हक़ीर न समझिए। रसूल इस्लाम ने क्या कहा कि 5 बच्चों की ऐसी सिफतें हैं जिसकी वजह से मैं बच्चों को दोस्त रखता हूँ। हाथों को जोड़कर अर्ज़ करूँगा, या नबी अल्लाह, अय अल्लाह के हबीब, वो कौन सी सिफत है बच्चों में जिनकी वजह से आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं? अब सुनिए 5 सिफत को, इसी पर रहमत तमाम है। पहली सिफत यह है कि रसूल इस्लाम ने कहा, बच्चों में यह आदत है कि वो खेलते खेलते आपस में झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा करने के बाद भी उनके दिलों में कीना और बुग़्ज़ नहीं होता है। समझो कीजिएगा, बच्चे खेलते खेलते, ये तजुर्बा अर्ज़ कर रहा हूँ और रसूल की हदीस भी है, बच्चे खेलते खेलते झगड़ा कर लेते, बात बात पर झगड़ा हो जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखते हैं। रसूल ने कहा यही एक सिफत बच्चों में है जिसकी वजह से मैं उनको दोस्त रखता हूँ। रसूल ने कहा काश मेरी उम्मत के बड़े लोगों में यही सिफत आ जाए। जो बच्चों में सिफत पाई जाती है तो वो मेरे महबूब हो जाए, पहली सिफत। दूसरी सिफत यह है कि मैं बच्चों से प्यार इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि बच्चे मिट्टी से ज़्यादा खेलते हैं। मैं कहूँगा रसूल अल्लाह ये क्या बात है? कहा इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत है कि ये मिट्टी से खेलते हैं, इसलिए कि मिट्टी खाकसारी और खाक सारी मुझे पसंद है, खाक नशीनी मुझे पसंद है।
اور انسان مرنے کے بعد بھی پیدا بھی ہوا اسی مٹی سے اور آخر میں مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں جائے گا، اس لیے میں دوست رکھتا ہوں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ بچے بات بات میں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ سب صاحب اولاد ہیں، آپ کو یہ تجربہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات اگر ان کے مزاج کے خلاف ہوئی تو گریہ کرنے لگتے ہیں۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ گریہ تو سب کرتے ہیں، یہ بچوں کے گریہ کرنے سے آپ کہتے ہیں میں اسی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ مجھے گریہ اور زاری بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، جو گریہ کرتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ یہ 3 صفت ہو گئی، بس جلدی جلدی چوتھی اور 5ویں سن لیجئے، زحمت تمام ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے جو رسول نے کہا میں بچوں کو اسی وجہ سے دوست رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو جتنا جس وقت مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا؟ جتنا وقت پر مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، آئندہ جمع کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے۔ توجہ کیجیے گا، جتنا ملتا ہے اتنا ہی کھا لیتے ہیں، جمع کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے ہیں۔ گویا اس بات سے یہ بچے اعلان کرتے ہیں کہ جس رب القدرت نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ لہذا جتنا ملتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے جمع کرنے کے لیے مذمت بھی کی ہے، مذمت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیاز مہنگی ہونے والی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ 2 4 5 کنٹل خرید لے، غریبوں تک نہ پہنچے۔ تو لہذا احتکار اور ذخیرے کو اسلام نے منع کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے کہ تم کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بچوں کو اللہ پر بھروسہ ہے ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، جمع کرنے کا مطلب تو یہی ہوا۔ اگر بچوں کو بھروسہ اتنا نہ ہوتا تو وہ بھی جمع کرنے لگتے، کیوں جتنا ملتا اتنا کھا کے بس قناعت کر رہے ہیں۔ آخری صفت ہے جو قیامت کی ہے۔ خدا کی قسم اس جملے پر اگر آپ کھڑے ہو کر داد دیں جب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ جی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ آخری اور 5ویں صفت کیا ہے جو رسول بچوں کو اس کی وجہ سے دوست رکھتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بچے مٹی سے گھرودے بناتے ہیں اور تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایک نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ گھرودے اب کھلونے بناتے ہیں، تھوڑی دیر کھیلا اس کے بعد اسے توڑ دیا، اس کو توڑ دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کون خاص بات ہے؟ کہ نادان تمہیں نہیں معلوم، یہ بچوں کی خصوصیت بہت بڑی ہے۔ اس عمل سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، کھلونے بنایا تھوڑی دیر کے بعد مٹا دیا، مٹا دینا یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں باقی رہے گی۔ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے جب دنیا جمع کرنے کے لیے جب آتا ہے تو ہر طرف اپنے پنجے کو دولت کے لیے مارتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور جب دنیا جمع کرنے کی فکر میں آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ تو شاید وقت میرا ہو گیا، ورنہ میں اسی حوالے سے کہ حرام مال کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، حلال مال کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بھی مال حاصل کریں، جو بھی رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حلال طریقے سے مال کو جمع کریں، حرام طریقے سے مال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اثرات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، چند منٹ مصائب اور رحمت تمام ہے۔ عزیزو، امام مظلوم کربلا کی سرزمین پر اللہ اور محمد کے دین
اور اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں اور کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں۔ بس میں تھوڑا سا مصائب کے جملے پڑھنے سے پہلے آمادہ آپ کو رونے کے لیے چند جملے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے مدینے میں حضور نے اپنے لال نواسے حسین سے پوچھا، کہا میرے لال حسین، یہ دین، اللہ کا دین ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ کا دین برباد ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ ہمارے آقا اور مظلوم حسین نے جواب دیا، نانا آپ گھبرائیے نہیں، یہ دین میرے حوالے کر دیجئے، میں جانوں اور یہ دین جانے۔ جملے قیامت کے ہیں، میں جانوں اور یہ دین جانے۔ تو رسول اسلام نے کہا میرے لال ذرا غور کرو، یہ دین ایسے نہیں بچنے والا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین شہنشاہ کربلا آواز دیتے ہیں، نانا اگر اس دین کو بچانے کے لیے مجھے وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ دوں گا، مگر اس دین کو ضرور بچاؤں گا۔ پھر پلٹ کے نبی نے کہا، حسین اگر تمہارے وطن چھوڑنے سے یہ دین نہیں بچا تو کیا کرو گے؟ پھر حسین نے جواب دیا، نانا اگر یہ میرے وطن چھوڑنے سے دین نہیں بچا تو میں اپنے برابر بھیا عباس کے بازو دے کر کے دین بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی نے کہا، حسین اگر یہ عباس کے بازوؤں سے دین اگر نہ بچا تو کیا کرو گے؟ تو حسین نے کہا، نانا اگر یہ دین میرے بھائی عباس کے بازو دینے کی وجہ سے نہ بچا تو میں علی اکبر دے کر کے دین کو بچاؤں گا۔ اس کے بعد نبی نے کہا، میرے لال اگر علی اکبر کا سینہ دینے کی وجہ سے محفوظ نہ رہا، نہ بچا تو دین کیسے بچاؤ گے؟ تو حسین نے کہا، نانا میں علی اصغر کا گلا قربان کر کے اس دین کو بچاؤں گا۔ نبی نے کہا، میرے لال ٹھیک ہے، تم علی اصغر کا گلا قربان کر دو گے، اگر نہیں بچا تو کیا کرو گے؟ تو ایک مرتبہ آخری جملہ کہتے ہیں ہمارے آقا حسین، نانا یاد رکھیے دین بچانے کا وعدہ میرا ہے، حسین کا گلا کٹ جائے تو کٹ جائے مگر یہ دین بچا کے رہوں گا۔ ایک مرتبہ نانا آواز دیتے ہیں، رسول حسین اگر نہ بچا تمہارے گلے سے تو کیا کرو گے؟ آخری جملہ تھا، حسین نے سر کو جھکا دیا، خاموش ہو گئے، اب کیا جواب دے؟ اب تو آخری قربانی میری تھی وہ بھی چلی گئی، اب کیا جواب دوں؟ تو عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے سے ایک بیوی نے آواز دیا، کہا میرے بھیا حسین تم لالا سے وعدہ کر لو اگر دین تمہارے گلے سے نہ بچا تو یہ زینب چادر دے کے بچائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، جناب زینب کہتی ہیں بھیا نانا سے وعدہ کر لو۔ یہ زینب وعدہ کر رہی ہے کہ خیمے اور قید خانے کی تکلیفوں کو برداشت کر لے گی مگر دین کو بچائے گی۔ زینب نانا یہ وعدہ کرتی ہے کہ کوفہ و شام میں رسیاں بدھوائے گی مگر نانا تمہارے دین کو زینب بچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور ہے، بس زحمت تمام ہے، شب عاشور ہے۔ یہ معتبر تاریخوں میں یہ حدیث، یہ جملہ موجود ہے کہ شب عاشور مولا انصار اور اپنے چاہنے والوں کے خیمے کا معائنہ کر رہے تھے۔ اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، بس جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ مولا چاہنے والوں کے خیموں کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنہ کرنے کے بعد چاہنے والوں انصار کا اہل بیت کے خیمے کی طرف آئے۔ اب جب اہل بیت کے خیمے کے آنے کے بعد آتے آتے جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے، کانوں سے کیا سنا؟
کہ خیمے میں جناب زینب اپنے دونوں بچے اون و محمد کو سامنے بٹھا کر کے یہ ہدایت کر رہی تھی، میرے لال، میرے چاند، میرے ساروں، میرے دل کے ٹکڑوں، تمہیں یاد ہے نا کل عاشورہ کا دن ہے، کل میرے نانا رسول خدا فرزند رسول کے قتل ہونے کا دن ہے، لہذا تمہیں اپنی قربانی پیش کرنا ہے، مگر یاد رکھو میرے دل کے ستاروں، میرے سہاروں، یاد رکھو کہ اگر تم لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں 4 برس کی سکینہ 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں بس زحمت تمام کر رہا ہوں، آپ نے اس سے پہلے مجلس میں سنا، بعد والی مجلس میں سنیں گے، بس کسی طرح سے امام مظلوم کربلا نے ان دونوں شہزادوں کو اون و محمد کو جنگ کی اجازت دی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ شہزادے میدان کی طرف چلے، زینب مصلی پر بیٹھی، حسین نے میدان کی طرف نگاہ کیا، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، جب یہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے جب زخموں سے چور ہو گئے تو گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف آئے تو ایک مرتبہ آواز دیا، اے امو جان مدد کو پہنچیے، میرا مولا حسین دوڑتے ہوئے آدھی طوفان کی طرح گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اپنے بھانجوں کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے زخموں سے چور ہیں۔ اب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے جنازے خیمے کی طرف لائے، بس آخری جملہ ہے، خیمے کی طرف جیسے یہ دونوں لاشیں آئے، آنے کے بعد خیموں میں کوہرام مچ گیا، ساری بیویاں جمع ہو کر کے شہزادی زینب کو پرسا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ زینب نے کہا، بیویوں ارے مجھے پرسا نہ دو، ارے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے لال اللہ کے رسول کے نواسے پر قربان ہو گئے۔ انا للہ۔ یہ تو مظلوم کا مات